جب بھی آپ غمگین ہو تو آپ اپنے آپ سے یہ سوالات کیجئے. کیا سوالات؟ تم غمگین کیوں ہو؟ غمگین رہنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ کیا تمہارا غمگین رہنا قسمت کا لکھا بدل سکتا ہے؟ جو تمہارے نصیب میں نہیں کیا تم اسے لا سکتے ہو؟ کیا برے وقت کو ٹال سکتے ہو؟ کیا زمانے کو روک سکتے ہو؟ کیا سورج کو غروب ہونے سے منع کر سکتے ہو؟ کیا گزری ہوئی گھڑیاں لوٹا سکتے ہو؟ کیا تم غمگین رہ کر الٹے قدموں ماضی میں جا سکتے ہو؟ اگر نہیں تو اپنے آپ کو غم کی گھاٹیوں میں سے بتکلف کوشش کر کے نکالو تو تم تسلی پالو گے، فراخی اور خوشحالی کی زندگی گزارنے لگ جاؤ گے. یاد رکھو، ماضی کو یاد کر کے رونے سے کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں آ جاتی. ماضی کو یاد کر کے کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں آتی. جو ہوا وہ اچھا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا. تمہارا کیا گیا جو تم روتے ہو؟ تم کیا لائے تھے جو تم نے کھو دیا؟ تم نے کیا پیدا کیا تھا جو ختم ہو گیا؟ تم نے جو لیا یہیں سے لیا، جو دیا یہیں پر دیا. جو آج تمہارا ہے کل کسی اور کا تھا، آئندہ کل کسی اور کا ہو جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو کھا لیا پہن لیا اور جو آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے. اتنا تو ہمارے پاس ہے. کتنا؟ کھانے کا، پہننے کا اور کچھ آگے بھیجنے کا. آگے بھیجنے کا نہیں ہے تو اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے تو بھیج دو، ورنہ مطالبہ بھی نہیں. ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں بتا دیں ان کے گھر میں فاقہ کب آیا، یہ بھوکے کب سوئے. ایک بھی تو نہیں ملتا جو بھوکا سویا ہو. ان کے پاس اتنا کپڑا کم کب ہو گیا کہ سطر چھپانا مشکل ہو گیا. وہ تو چھوڑ دو، کیا کبھی 2 جوڑے سے کم ہے رہا اپنے پاس؟ ارے 2 جوڑے سے کم رہا کبھی ہمارے پاس؟ پہننے کو کپڑا ہے، کھانے کو روٹی ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، چلنے کے لیے پیر تو ہے، اور سواری نہ ہو تو پیر تو ہے. آخر اور کیا چاہیے؟ خدائی چاہیے کیا؟ جو خود آئی ہے اسی کی قدر کر لو. خدائی تو نہیں ملے گی لیکن چین مل جائے گا. جو خود آئی ہے نا، اللہ نے روزی بھیج دیا، کپڑا بھیج دیا، یہ خود سے آ گئی. اب مزید ہے تو آگے بھیج دو، ورنہ کوئی بات نہیں. لیکن یہ نہیں، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے. یہ ہو جائے کہ چکر نے پریشان کیا، اور ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا. اسی لیے وہ حدیث جو مجھے مکہ میں مولانا صفوان صاحب نے سنایا تھا وہ بڑی دل کو لگتی ہے. میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو میری چاہت پہ راضی نہیں ہوگا تو تیری چاہت کو پورے کرنے میں تجھے تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. بہتوں کو بڑا بننے کے شوق نے پریشان کر رکھا ہے، بڑا بننے کا شوق. اور پتہ نہیں کیوں کو پریشان ہے، ہر آدمی جانتا ہے. لیکن یہ سب پریشانی دور کی جا سکتی ہے اگر صرف یہ سوچ لے میرے مقدر کا میں نے کھا لیا، الحمدللہ میرے مقدر کا پہن رہا ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے نہ گھر دے دیا ہے، چھت ہے میرے اوپر، چاہے ذاتی ہے چاہے کرائے کی ہے، لیکن ہے تو. اور اپنے سے کمتر کو جہاں دیکھے گا سکھ کے ساتھ رہے گا، اور اپنے سے اوپر کو جہاں دیکھے گا پریشان حال رہے گا. بیان نہیں، یہ تو جو چاہے عمل کر کے دیکھ لے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. ایک بزرگ نے کتاب میں بات لکھی کہ میں عید کے دن گھر سے نکلا، میرے پیروں میں چپل نہیں تھا، جوتا نہیں تھا، عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا اور اللہ سے شکوہ کر رہا تھا کہ میرے پاس جوتے اور چپل نہیں ہے. آج سب لوگوں نے جوتے چپل پہنے نئے نئے، اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تھوڑی دور آگے بڑھے تو دیکھا ایک آدمی بیساکھی سے چلا آ رہا ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں.
تو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے پیر تو دیا، ورنہ پیر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا.